بشرم مثلکم مثلکم ایک بشریت وہ ہے جو صوبری بشریت ہے، جیسے جبریل مریم کے پاس آیا فتمثل لها بشرا سویا، دے یا قلبی کی صورت میں جبریل محمد مصطفیٰ کے پاس آیا، بشری لباس میں آیا، حقیقت نور تھی۔ اور ایک وہ ہے کہ اندر سے بھی بشر باہر سے بھی بشر، اللہ نے اسی کو حل کیا۔ فرمایا میرے پیغمبر قل اعلان کر دو انما انا بشرن، میں بشر ہوں۔ احتمال تھا کون سا بشر؟ تمثیلی بشر، صوری بشر یا حقیقی بشر، ذات بشر، خلقت بشر۔ فرمایا مثلکم، جیسے تم، جیسے تم، جیسا نا، جیسے، ہاں دو معنی ہے کہ تم جیسا، ایسا معنی نہ کرنا، تم جیسا نا، جیسے، جیسے تم اندر بھی بشر باہر بھی بشر، میں محمد مصطفیٰ اندر بھی بشر باہر بھی حقیقی بشر۔ خیر وہ مسئلہ آیا، حضرت مولانا نے ایسے اخلاص سے بیان کیا حتیٰ کہ گولڑا شریف سے بھی چیخیں آنے لگی، اور فتاوی میریہ میں لکھنا پڑا کہ لفظ بشر مانن مفہومن مصداقن متضمن بکمال۔ کسی نے پوچھا پیر صاحب سے کہ نبی کو بشر کہہ سکتی ہیں؟ پیر صاحب نے جواب دیا ہاں، لفظ بشر کا معنی مصداق مفہوم اس میں کمال موجود ہے، نبی کی بشریت بیان کرنا یہ نبی کا کمال بیان کرنا ہے۔ پھر وہی آواز ضیاء القرآن بھیرا میں پہنچی، تفسیر ضیاء القرآن میں لکھا ہے وہ عبارت فتاوی میریہ والی کہ پیغمبر کریم کو بشر کہنا یہ کمال ہے، بشریت کا معنی کمال والا، مصداق کمال والا، مفہوم کمال والا۔ وہی بات تسلیم ہو گئی، آج یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ کراچی کے ایک بڑے مولوی نے تبیان القرآن میں یہ لکھا اور لکھنے پہ مجبور ہوا، کل تک لڑتا رہا، آج لکھنے پہ مجبور ہوا، اور کہتے ہیں ہمارے علماء جو کہتے ہیں پیغمبر کریم کا لباس بشری ہے، حقیقت نوری ہے، کہتے ہیں خدا کی قسم اس پر کوئی دلیل موجود نہیں، محمد مصطفیٰ کی حقیقت بشر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسئلہ بھی بڑا چل رہا، وقت بڑا کم ہے۔ پھر ایک مسئلہ تھا حاضر ناظر، کہ انبیاء اولیاء فقراء ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہیں،